عورت اگر شرافت، حیا اور اخلاق کا پیکر بن جائے تو واجب الاحترام بن جاتی ہے۔ خوبصورت عورت دیکھنے سے آنکھ اور نیک دل عورت دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ عورت سے بے نیاز ہو کر زندگی بسر کرنا ناقابل معافی جرم اور فطرت سے بغاوت ہے۔ عورت ایسا دل رکھتی ہے کہ بڑے سے بڑا ظلم بھی معاف کر سکتی ہے۔ زندگی کی ترقی و تنزل کا انحصار بیوی کی محبت پر ہے۔ کوئی آئینہ ایسا نہیں جس نے عورت سے کہا ہو کہ تو بدصورت ہو۔ وہ جو عورت کی خواہش کے رخ کو قوت سے بدلنا چاہتا ہے بے وقوف ہے۔ عورت سے گریز ہمیں صحیح راستوں سے گمراہ کر سکتا ہے۔ عورت کو ہمتاً راستی اور صبر و قناعت کا پیکر ہونا چاہیے۔ عورت اپنی فطرت میں ایک چٹان ہے۔ جس گھر میں عورت کی عزت نہیں، عورت دکیا اور بدحال رہتی ہے، وہ گھر آج نہیں تو کل برباد ہو جائے گا۔ مرد قانون بناتے ہیں اور عورت عادتیں۔ عورت اکثر اپنے دل کے مشورے پر عمل کرتی ہے، لہذا زیادہ غلطی کرتی ہے۔ عورت ایک معمہ ہے جسے آسانی سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ بڑی جلدی اعتبار کر لیتی ہے۔ خاردار شاخ کو پھول دلکش بناتے ہیں اور غریب سے غریب شخص کے گھر کو سمجھدار عورت جنت بنا دیتی ہے۔ عورت کی طرح اور کوئی یہ راز نہیں جانتا کہ ایسی بات کی جائے جو نرم بھی ہو اور گہری بھی۔ دنیا میں دو بڑی طاقتیں ہیں، ایک قلم، دوسرا خنجر، لیکن عورت ان دونوں میں سے زیادہ مضبوط ہے۔ عورت اگر میری راہ ترقی میں رکاوٹ بن سکتی ہے تو بھی مجھے چاہیے کہ اسے قبول کر لوں۔ عورت کائنات کی بیٹی ہے، اس پر غصہ نہ کرو۔ عورت دنیا کا بہترین سرمایہ ہے۔ عورتوں کی لائبریری میں صرف دو کتابیں ہونی چاہیے، ایک مذہبی کتاب اور دوسری دسترخوان سے متعلق۔ عورت کا بناؤ سنگار اس کے دل کی حالت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ عورت کی معصومیت اس وقت قابل دید ہوتی ہے جب وہ بچے کو گود میں لے کر مسکرا رہی ہو۔ عورت کے تقدس کی حد یہ ہے، فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ رکھا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی جس کی وہ منقوہ کہلائی۔ اپنی آنکھوں کو سنبھال کر رکھیے اے ابن آدم، گھر سے نکلی ہوئی اور مجبور بیٹی بے حیا نہیں۔ اگر بیوی ہے تو غلام ہے، اگر بیٹی ہے تو بوجھ ہے، اگر بہن ہے تو شک کا شکار ہے۔ بس عورت اب ماں کے روپ میں ہی اہمیت کی حامل رہ گئی ہے۔